پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان بھارت تعلقات سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی حمایت قابل قدر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جموں کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا اور اس سے باہر امن و سلامتی کے لیے سنگین نتائج رکھتا ہے۔ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی حق خود ارادیت سے مشروط ہے۔ پاکستان علاقائی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور عالمی برادری سے تعاون پر کاربند ہے۔ مزید کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں امریکہ سمیت دوست ممالک کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ خطے میں کشیدگی میں کمی اور استحکام کی طرف اہم قدم ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون میں مزید وسعت کے بھی خواہاں ہیں۔ پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان بھارت تعلقات کے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی حمایت قابل قدر ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی جانب سے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ تھے ان کو ٹھیک کیا گیا، جنگ کو رکوایا گیا، سیز فائر کرایا گیا۔ اب ان کی جانب سے جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے جتنا ہو سکا کام کروں گا۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ ہے اور یہ ایک کور ایشو ہے، اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا باقی سارے معاملات جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ نارمل نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیشہ ہم نے مذاکرات کی طرف اشارہ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ بات چیت سے بیٹھ کے اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا چاہیے ان ویو آف دی انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز۔ لیکن انڈیا نے اپنی ہٹ دھرمی اتنی رکھی ہے کہ کبھی بھی اس نے نہ انٹرنیشنل ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف وہ آیا ہے اور نہ ہی وہ بات چیت کی طرف اور تھرڈ پارٹی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کی طرف۔ تو اس لیے یہ اب جب بات کر رہے ہیں اور یہ آفر دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو کہ انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انڈیا کو جتنا بھی گھمنڈ تھا اپنی طاقت پہ اور اپنی فورس پہ وہ اسی بیسس پہ تھا کہ امریکہ کے ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ہم کنونشنل وار میں بھی اور نیوکلیئر وار میں بھی ہم پاکستان کو شکست دے دیں گے اور ہم یہاں کے دادا گیر بن کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں تو کل ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح وہ انڈیا خود ہی اوندھے منہ گر پڑا ہے۔ تو اب یہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ایکسیپٹ کرے اور ٹیبل پہ آ کے بیٹھے، اور ضرورت اسی بات کی تھی کہ کوئی بڑی پاور امریکہ جیسے خاص طور پہ جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں وہ ان پہ پریشر ڈالے کہ جی آپ نیگوشیٹڈ حل ڈھونڈے۔ یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے پیشکش تو بہت اچھی ہے اور ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا، لیکن اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ انڈیا کتنا سیریس ہے اس کے بارے میں، اور وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب یہ فائنلی نیگوسیشنز کا تعین ہوگا کہ کس ملک میں ہو رہی ہیں، اس کے TOR کیا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ کمپریہنسو ہمیں بات کرنی چاہیے، جس میں آف کورس پانی کا مسئلہ بھی ہے، انہوں نے جو اپنا اسپیشل اسٹیٹس اس کا ختم کیا ہے اس کا مسئلہ بھی ہے، ہیومن رائٹس کا بھی وہاں مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا جو پلیبسٹ کا رائٹ ہے وہ دیا جائے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کا جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے، اور وہاں پہ جس قسم کا ڈیموکریٹکلی وہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس قدر سے وہاں پہ کشمیری مسلمانوں پہ
जुल्म और तशद्दुद हो रहा है तो उसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये पाकिस्तान ने तो इस ऑफ़र को बहुत वेलकम किया है एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ये मुज़ाकरात जल्दी शुरू हों और बहुत पुरमक़सद हों और किसी नतीजे की तरफ